حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے میرا انتخاب کیا۔ اللہ جل وعلا نے مجھے منتخب فرمایا۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، اور میرے نسب میں کسی بھی جگہ پر کوئی برائی کی آمیزش، کوئی گناہ کسی بھی طرح کا میرے نسب میں شامل نہیں ہے، بلکہ میں ہمیشہ سے نکاح کے ذریعے ہی آگے چلتا رہا۔ اور امام بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خرجت من نکاح غیر صفاح، حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا آیا ہوں، برائی کے ذریعے میں کبھی منتقل نہیں ہوا۔ یعنی جب بھی میرا جو نور ہے وہ منتقل ہوا تو وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوا، نکاح کے ذریعے یہ منتقل ہوتا رہا۔ اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمخشری نے اس کو تفسیر کشاف کے اندر بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یعنی پہلے ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح حضرت سیدنا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، اور ذبیح یہ بھی ذبیح ہیں۔ ایک وقت تھا قبیلہ مکہ مکرمہ کے اوپر بنو جرہم کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ جرہم قبیلہ بڑا زمانہ دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلتا ہوا ان کے اوپر حکومت کرتا آ رہا تھا۔ ابتدا میں ان کی حرکتیں اچھی رہیں، لیکن بعد میں پھر ان کے جو معاملات ہیں ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو گیا، ان کے معاملات بھی خراب ہونا شروع گئے، اور یہ لوگ بھی حق کے رستے کو چھوڑ کر برائی کی طرف چل پڑے۔ جب یہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، برائی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ وہ انسانوں کو حکومت دیتا ہے تو حکومت دے کر بھی آزماتا ہے، اور جب وہ کسی کو اسے اقتدار چھین لیتا ہے تو اقتدار چھین کر بھی ان کو آزماتا ہے۔ یہ لوگ اول اچھے رہے، لیکن بتدریج یہ بد کرداریوں کے اندر مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ قبیلے کا جو سردار تھا عمر بن حارث جرہمی، یہ اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ یہ لوگ اپنی اس اچھی روش کے اوپر قائم رہیں اور ان برائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، نیک اعمال کرنے شروع کر دیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ان کو بڑا سمجھاتا رہا، لیکن جب یہ اپنے ان بے اعتدالیوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کا جو فنڈ تھا اس کو نکالتا ہے، اور مکہ سے نکال کر اس کو چاہے زمزم کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے فنڈ تھے، مختلف قسم کے اموال تھے جو انہوں نے جمع کر رکھے تھے خانہ کعبہ کے لیے۔ اس نے جب اس کو جمع کر دیا، اکٹھا کیا اور کر کے زمزم کے اندر دفن کر دیا، تو مقصد یہ تھا کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر کسی اور کی حکومت آتی ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ فنڈ نکال کر اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکے۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو خزاعہ نامی قبیلہ اپنی متعدد شاخوں کے ساتھ مل کر ان کے اوپر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ جب ان کے اوپر خزاعہ نامی قبیلہ حملہ کرتا ہے تو اسے فتح نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ ہار جاتے ہیں جنگ۔ اس کے سبب سے مکہ مکرمہ کے اوپر خزاعہ نامی قبیلے کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، گزرتے گزرتے زمزم کو خشک بھی ہوئے 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 500 سال گزر گئے۔ اب جب حضرت سیدنا عبد المطلب وہ دوبارہ
اس یہاں کے سردار بنتے ہیں تو آپ ایک رات آرام فرما ہوتے ہیں، آپ کو خواب آتا ہے، اور خواب کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عبد المطلب وہ جو زمزم کا کنواں اب خشک ہو چکا ہے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرو، اس کو دوبارہ سے کھودو، اور تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ لوگوں کے استعمال میں آ سکے۔ وہ دوبارہ سے عبد المطلب جگہ کو تلاش کرتے ہیں، کر کے تو کھدائی شروع کرتے ہیں۔ قریش کے ساتھ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، جناب عبد المطلب کو روک دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کنواں کھودنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے اور آپ اس کے اکیلے حقدار نہیں ہو سکتے، اور خود بھی نہیں کھودتے، عبد المطلب کو بھی نہیں کھودنے دیتے۔ اب جناب عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا، تو دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ ابھی یہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ ابھی خاموش نہ ہوتے یا مستقبل میں دوبارہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تنازع ہو گیا تو اس صورت میں میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اور عرب کے اندر جس کا ایک بیٹا ہوتا تھا نا وہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے یہ بندہ بے اولاد ہے، اس کو بے اولاد ہی سمجھا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب کو یہ بات کہی گئی تو چنانچہ آپ نے پھر خانہ کعبہ کے اندر یہ نظر مان لی، البدایہ والنہایہ کے اندر رقم ہے کہ جناب عبد المطلب یہ نظر مانتے ہیں لَإِن جَاءَ لَهُ عَشَرُ بَنِينَ وَصَارَ لَهُ أَعْوَانًا، کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے 10 بیٹے مزید عطا فرمائے، ایک تو پہلے تھا تو فرمایا 10 بیٹے اگر اللہ مجھے اور عطا فرمائے اور وہ سارے کے سارے طاقتور، توانا، مضبوط ہو جائیں، اور مضبوط ہو کر وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میرے مددگار بن جائیں، تو لَيَذْبَحَنَّ أَحَدَهُمْ قُرْبَانًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، یہ کہا کہ میں ان میں سے ایک بچے کو کعبے کے پاس ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ذبح کرنے کی نیت مان لی، خانہ کعبہ کے سائے میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اب یہ جب نظر مان لی نا، وقت گزرتا گیا، کنویں کی کھدائی بھی جاری رہی۔ اب جناب عبد المطلب کنویں کو مسلسل کھود رہے ہیں، قریش کے ساتھ لڑائیاں اور جھگڑے بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ لمبے واقعات ہیں جو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی میراث کو جب کھودا جا رہا ہے تو وہاں سے دفن شدہ اموال جو قبیلہ جرہم کا جو بڑا تھا اس نے دفن کیا تھا وہ بھی نکل آتا ہے۔ اب قریش پھر رولا ڈال لیتے ہیں کہ جناب یہ مال تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ چنانچہ بات یہاں تک آئی کہ اب اس جگہ پر قرآن اندازی کی جائے گی، قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ ایک طرف جناب عبد المطلب کا نام رکھا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا نام رکھا جاتا ہے، قریش کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوتا ہے، چاہے نام کس کا بھی لکھ لیا جائے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ سارے کا سارا مال خانہ کعبہ کے اوپر خرچ ہونا ہے۔ تو اب جو قرآن اندازی جب کی جاتی ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ خانہ کعبہ کے نام نکل آتا ہے۔ سونے کے 2 ہرن خانہ کعبہ کے نام نکل آتے ہیں، باقی جو مال تھا وہ سارے کا سارا جناب عبد المطلب کے نام نکل آتا ہے۔ قریش کے نام پھر کچھ نہیں نکلتا، لیکن وہاں پر وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب لوہے کا جتنا بھی سامان نکلا تھا اس کو ڈھالتے ہیں اور ڈال کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیتے ہیں، اور جو سونے کے 2 ہرن نکلے تھے ان کو پگھلا کر وہ اس دروازے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ زمزم کا کنواں کھود دیا گیا، لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ زمزم کے کنویں کو کھودے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ سارے کے سارے طاقتور، توانا بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رات جناب عبد المطلب یہ خواب دیکھتے ہیں کہ گویا انہیں کسی چیز کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن خواب پھر آ رہا ہے کہ یہ نہیں کوئی اچھی چیز، کوئی پیاری چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، یہ یکے بعد دیگرے قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آتا ہے کہ میں نے جو منت مانی تھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اگر مجھے 10 بیٹے ملیں، سارے کے سارے طاقتور، توانا ہو کر میرے دست و بازو بنے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کروں گا، خانہ کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ تو یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جب یہ منت کا خیال آتا ہے، نظر کا خیال آتا ہے، تو آپ اپنے بیٹوں کو، سارے بیٹوں کو بلا کر انہیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹو میں نے یہ منت مانی ہے۔ بچے سارے کے سارے کہہ دیتے ہیں کہ ابا جان جیسے آپ کرنا چاہیں، ہمیں آپ کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب
اب سارے بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد آپ یہ قرآن اندازی کرتے ہیں تاکہ جس بچے کا نام نکلے اس کو ذبح کر دیا جائے. نام نکالتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ کا نام نکل آتا ہے. سیدنا عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو جناب عبد المطلب ایک ہاتھ میں اپنے بچے کا بازو پکڑتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور لے کر وہ خانہ کعبہ کے پاس جب آتے ہیں, لوگوں کا جمع غفیر لگ جاتا ہے, ایک ہجوم وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے. عبد المطلب ہم تمہیں یہ کرنے نہیں دیں گے, اس لیے کہ تم اپنے اس پیارے بیٹے کو, اور عبداللہ سب سے لاڈلے بیٹے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, سب سے پیارے, سب سے زیادہ حسین و جمیل, جس کا تذکرہ آگے آئے گا, سب سے زیادہ خوبصورت تھے. تو لوگ ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس کا حل تلاش کرتے ہیں. چنانچہ خیبر کے اندر مقیم کاہنہ تھی جس کا نام تھا قطبہ, اور بعض روایات کے اندر آتا ہے سجاح. یہ دونوں کی دونوں خیبر کے اندر رہتی تھی. ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سارے کا سارا انہیں مسئلہ بتاتے ہیں. وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے ہاں اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو دیت ہے وہ 10 اونٹ ہے. تو یہ حل اس کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے جائیں اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھا جائے. اگر قرہ عبداللہ کے نام نکل آئے تو پھر دوبارہ 10 اونٹ رکھے جائیں, اگر دوبارہ قرہ عبداللہ کے نام نکل آئے جائے پھر تیسری مرتبہ, اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہیں, اور جہاں پر قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے وہاں پر قرآن اندازی روک کر جتنے اونٹوں کا قرآن نکل آئے ان اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر ذبح کر دیا جائے. یہ اس کی طرف سے حل پیش کیا جاتا ہے. اس تجویز پر عمل کیا جاتا ہے. ایک طرف 10 اونٹ, ایک طرف عبداللہ کا نام, قرہ پھر عبداللہ کے نام نکل رہا ہے, پھر 20, پھر 30, پھر 40, حتیٰ کہ 90 اونٹ ہو گئے تو قرہ جناب عبداللہ کے نام لکھ رہا ہے. لیکن جب ایک طرف 100 اونٹ رکھے جاتے ہیں پھر قرہ جا کر اونٹوں کی طرف نکلتا ہے. جناب عبد المطلب سے کہا جاتا ہے, لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ان کے پشمردہ چہروں کے اوپر خوشی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ اب عبداللہ کی جان بچ گئی. ایک طرف 100 اونٹ ہیں, ان کو ذبح کیا جائے گا اور عبداللہ کی جان بچ جائے گی. لیکن جناب عبد المطلب یہ وہاں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ بات منظور نہیں ہے, میں تو ان کو دوبارہ سے قرآن اندازی کروں گا, 3 مرتبہ قرآن اندازی کروں گا, تب جا کر اگر تینوں کی تینوں مرتبہ یہ قرآن اندازی اونٹوں کے نام نکلے تب جا کر میں اس بات کو تسلیم کروں گا. چنانچہ پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے, پھر قرآن اندازی 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں کے تینوں مرتبہ اونٹوں کی طرف قرآن نکلتا ہے. تو لوگوں کے اندر خوشیاں پھیل جاتی ہیں, لوگوں کے چہروں پر تازگی آ جاتی ہے. اب ان 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پورے مکہ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے, لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں. اور یوں جناب عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی آپ کی جان بچتی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور وقت گزرتا ہے, سیدنا عبداللہ جوان ہو گئے, اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی خواتین مدہوش ہو گئی تھیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سیدنا عبداللہ کو وہ حسن اور جمال عطا فرمایا تھا کہ ان کے جمال کے اوپر قبیلہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں آپ کے عشق کے اندر مبتلا تھیں. ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. امام زرقانی نے اس کو روایت کیا, فرماتے ہیں کہ لما بنا عبداللہ بھی آمنہ احسو 200 امرات من بنی مخزوم بنی عبد مناف متنا ولم یتزوجنا اسفا علی ما فاتہن من عبداللہ. انہوں نے یہ جب حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ کے ساتھ ہو گئی تو قبیلہ بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں جو جناب عبداللہ کے عشق کے اندر مبتلا تھیں, وہ عبداللہ کو پا نہ سکنے کے غم میں مرتے دم تک انہوں نے شادی نہ کی, مرتے دم تک. لیکن آپ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے. آپ برائی کی طرف آپ کا نسب کبھی متوجہ نہ ہوا,
اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میرا نسب پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب آپ کے لیے ساری لڑکیاں حسین و جمیل آپ کے پیچھے پاگل ہے، آپ کے عشق کے اندر مبتلا ہے، لیکن آپ کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور تاریخ انسانی کے اندر کوئی ایسا نوجوان بھی ہمیں نظر نہیں آتا جس کے حسن اور جمال کا یہ عالم ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حسن تھا یہ حضرت عبداللہ کا نہیں تھا، یہ جو حسین و جمیل تھے عبداللہ، تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اسی لیے آپ اتنے زیادہ حسین، اتنے زیادہ جمیل تھے۔ آپ نور مصطفیٰ کے امین ہونے کی وجہ سے اتنے زیادہ چمکتے دمکتے چہرے کے مالک تھے، بلکہ سیرت حلبیہ کے اندر تو یہاں تک موجود ہے وَكَانَ نُورُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُرَى فِي وَجْهِهِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّ، یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اس طرح سے نظر آتا تھا کہ گویا آپ کا چہرہ نہ ہو بلکہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اللہ اکبر، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کا چہرہ، اتنا حسین و جمیل، یہ خوبصورت نوجوان، یہ روئے انور جو اتنے خوبصورت، اتنی خوبصورتی کا حامل ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو کیا حسن عطا فرمایا ہوگا، اور جب وہ دولہا بن کر نکلتا ہوگا، جب وہ تیار ہو کر بن سنور کر مکے کی گلیوں کے اندر نکلتا ہوگا تو وہاں پر کیا کوہرام بپا ہوتا ہوگا۔ ان کی جب شادی کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے لیے جو خاتون تلاش کی جاتی ہیں وہ قبیلہ بنو زہرہ کی خاتون سیدہ آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور سیدہ آمنہ کی یہ خوش بختی کم تھی کہ ان کا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، اور اس پر پھر مستزاد یہ کہ اس پر مزید یہ کہ ان کا بطن اب قرار گاہ نور مصطفیٰ بننا تھا، ان کے بطن میں مصطفیٰ نے جلوہ گر ہونا تھا، اس در شہوار کا صدف آمنہ میں قرار، یہ اتنی راحتوں کا، اتنی خوشیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ جب سیدہ آمنہ کے بطن کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوتا ہے تو اس سے قبل حالات یہ تھے کہ عرب کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی، عرب کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی، اور ہر طرف وہ آپ کو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، قحط کا عالم ہے، لیکن جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور وہ بطن آمنہ کے اندر آتا ہے، رحم مادر میں آتا ہے، تو اب اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج پڑ جاتا ہے۔ یہ خوشیوں کا سال ہے، یہ کامرانیوں کا سال ہے، یہ شادابیوں کا سال ہے۔ اس سال میں میرے مصطفیٰ نے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہونا ہے، ہر طرف رونقیں لگ جاتی ہیں، ان خوشیوں اور ان بہاروں نے ہر طرف اپنے جلوے بکھیرنے شروع کر دیے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ خوشیاں آتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ خوشیاں ایک مرتبہ پھر بے وفائی کر جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے جناب عبداللہ جو کہ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے گئے تھے، وہ راستے میں طبیعت کی خرابی ہو جاتی ہے، آپ وہیں پر رک جاتے ہیں، وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی، آپ کے بھائی جناب حارث کو آپ کی خبر گیری کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن تب تک حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ کیسی حسرت ناک موت ہے، وہ غریب الوطنی کا عالم، نہ رشتہ دار پاس ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے، نہ چہیتی بیوی ہے، غریب الوطنی کے اندر حضرت عبداللہ جوان سال عمر 18 سال کی عمر کے اندر، یہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ جاتا ہے، اس طرح کسی نے کہا نا کہ محسن وہ شخص آنکھ سے اوجھل ہوا نہ جب سورج تھا میرے سامنے اور رات ہو گئی۔ عبداللہ کی وفات کا سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ یہ سیدنا عبداللہ کی صرف وفات نہیں تھی، یہ نہیں کہ کوئی عام انسان ہے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، نہیں، بلکہ سیدنا عبداللہ کی وفات کا مطلب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یتیم ہو جاتے ہیں، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ عام لوگ اس نقصان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ کس کیٹیگری کا، کس پائے کا نقصان ہے،
لیکن آسمانوں پر موجود قضاء اور قدر پر مامور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ التجا کرتے ہیں، یا الہنا و سیدنا سارا نبیوں کا بلا ابن فبقیہ من غیر حافظ و مربن، اے پروردگار، یا رب العالمین، اے ہمارے سردار، اے ہمارے الہ، تیرا پیارا حبیب، تیرا پیارا محبوب، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، یا اللہ وہ یتیمی کی منازل کیسے طے کرے گا، وہ کیسے اپنے معاملات کو بخوبی، نبوت کے معاملات کو بخوبی انجام دے گا۔ باپ کا سایہ اگر سر کے اوپر ہونا تو یہ سایہ بڑی نعمت ہوتا ہے۔ جن کا باپ دنیا سے چلا جائے ان سے کبھی پوچھو کہ تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے، تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر بارگاہ الہی سے یہ جواب آتا ہے، اے فرشتو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا ولیجہ و حافظہ و حامیہ و ربہ و عونہ و رازقہ فصلوا علیہ و تبرکوا باسمہ۔ اے فرشتو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اگر اس کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کا ولی بھی میں ہی، اس کا دوستگار بھی میں ہوں، اس کا محافظ بھی میں ہوں، اس کا رب بھی میں ہوں، اس کا مددگار بھی میں ہوں، اس کا پروردگار، اس کی تربیت کرنے والا میں ہوں، اس کو رزق پہنچانے والا بھی میں ہوں۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے صرف فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، تم نے حضور کی ذات کے اوپر درود پڑھنا ہے اور میرے مصطفیٰ کے ناموں کے وسیلے سے تم نے دعائیں مانگنی ہیں، ان سے برکت حاصل کرنی ہے۔ اب تم اس پر درود پڑھو، اس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو۔ وقت آن پڑتا ہے جس کی خاطر عالم ارواح کے اندر وہ محفل منعقد کی جاتی ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کو وہاں پر جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے ان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ تم جا رہے ہو اپنی نبوت لے کر، تمہیں کتاب عطا فرما رہا ہوں، تمہیں صحیفہ دے رہا ہوں، تمہارے ساتھ کلام ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی فضیلت، کسی کے ساتھ کوئی فضیلت، یہ ساری عزتیں عظمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم دنیا کے اندر جاؤ گے، لیکن ایک وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں، اور وہ وعدہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری نبوت کے دوران اگر تم اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام لوگوں کو سنا رہے ہو، تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہو، لیکن وہیں پر میرے مصطفیٰ کا دنیا کے اندر ظہور ہو جاتا ہے، تو تمہیں ساری کی ساری ذمہ داریوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، تمہاری نبوت منسوخ کی جائے گی، تمہاری نبوت منسوخ کر دی جائے گی، تمہاری کتاب منسوخ کر دی جائے گی، اور تمہیں سارے کا سارا کچھ چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا مددگار بننا پڑے گا، تمہیں میرے نبی کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ان کا مددگار بن کر انہی کے پیغام کو، انہی کے میسج کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہوگا، تو تمہیں انہی کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ دنیا بن جاتی ہے، یہ جہان سج جاتا ہے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا نا کہ تیرے بغیر ساقیا لذت میں کشی نہیں، آنکھوں میں مستیاں نہیں، دل میں شگفتگی نہیں۔ تو میرا جو محبوب ہے وہ تو اس کون و مکان کا سردار بن کے آتا ہے، میرے حبیب تو اس بزم کون و مکان کی رونق بن کر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ سجی سمری بارات ہونا، اس کے اندر دلہا موجود نہ ہو تو وہ بارات خوبصورت نظر نہیں آتی، وہ بارات اچھی نہیں لگتی، لیکن جب دلہا اس بارات کی زینت بن جاتا ہے تو اس دن وہ دلہا اس بارات کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اس بارات کی رونق دلہے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس ساری کی ساری کائنات کے دلہا بنائے گئے ہیں میرے مصطفیٰ، یہ ساری کی ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بغیر ادھوری نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری کائنات حضور کے بغیر اس پہ رونق نظر نہیں آتی، اس پر شادابی نظر نہیں آتی۔ اب یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ دنیا بن گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آ رہے ہیں، سارے کے سارے وہ آتے ہیں، آ کر مصطفیٰ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ کبھی خلیل اللہ حرم پاک کے اندر کھڑے ہو کر دستے سوال دراز کر کر اللہ رب العالمین کے حضور یہ التجا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے پروردگار اب تو کائنات بن گئی ہے، اب تو تیرا کعبہ بھی بن گیا ہے،
اب بھیجنا اپنے اس پیارے حبیب کو جس کی خاطر یہ سارے اہتمام کیے جا رہے ہیں. اب بھیجنا، اب جلوہ گر فرمانا اپنے اس پیارے نبی کو، اس نبی امی کو بھیجنا جو اس دنیا کے اندر آئے، تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائے، انہیں کتاب و حکمت کا سبق دے اور ان کو پاک کر دے. کبھی کلیم اللہ کی مجالس کے اندر میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی روح اللہ اپنی امت کو جمع کر کے یہ نوید جاں فضا سنا رہے ہیں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اے لوگو، میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، اس دنیا کے اندر تشریف لائے گا. اور کبھی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ کہتے ہیں اپنی امت کو جمع کر کے کہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب دنیا کا سردار تشریف لا رہا ہے. کبھی روح اللہ اپنی مجالس میں اس نبی کے جوتے کا تسمہ باندھنا بھی اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں. کیسا مبارک وقت ہوگا جب وہ آئے گا. اے محمد، خدا تمہارے ساتھ ہو اور مجھے تمہارے جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے. یہ آج بھی یہ عبارات کتابوں کے اندر موجود ہیں. بلا کر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات کے اندر ضیاء بار ہونے کا ٹائم آ رہا ہے. پیر کا یوم سعید ہے، 12 ربیع الاول کا دن، بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کی وہ مبارک ساعتیں ہیں. ویسے تو آپ نے رات دیکھی ہوگی نا، رات آتی ہے تو ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، لیکن آج کی رات یہ جب طلوع ہو رہی ہے تو یہ رات اجالوں کی نوید لے کر حاضر ہو رہی ہے. وہ سپید سحر جب نمودار ہوتی ہے جس کی نمود دکھی انسانیت کو رنج و غم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنے کے لیے ہے. اب سارے کے سارے غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بے کسوں کے سہارا حضور تشریف لا رہے ہیں، بے چاروں کے چارے تشریف لا رہے ہیں، یتیموں کے والی تشریف لا رہے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اس دنیا کے اندر ہونا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس ساعت کے اوپر لاکھوں سلام ہوں جس گھڑی پر میرے مصطفیٰ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ شب ولادت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کے پاس تھی، حضور کی والدہ کے پاس تھی. فما شیء انظرہ فی البیت الا نور. فرماتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا تو ہر طرف گھر کی جس جس چیز کے اوپر نگاہ پڑتی ہے ہر چیز نور کا مرقع بنی ہوئی ہے، ہر چیز سے نور ہی نور نظر آ رہا ہے اور مشارق و مغارب روشن ہو گئے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اتنا نور تھا کہ شام کے محلات مجھے نظر آنے لگے. بلکہ فاطمہ تو کہتی ہیں اتنا نور، اتنی نورانیت، زمین تو زمین، آسمانوں کے اوپر بھی اس نور کے چرچے ہوئے پڑے تھے. اور فرماتی ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ. فرماتی ہے میں نے دیکھا نا آسمان کے ستاروں کی طرف تو مجھے یوں لگا، اتنے جگمگ اور اتنے روشن، اتنے زمین کے قریب ستارے تھے، یوں لگا کہ جیسے یہ ستارے میرے سر کے اوپر آ گریں گے. جانے دو عالم کی ولادت ہوتی ہے، نہ جسم کے ساتھ کوئی غلاظت، نہ کوئی گندگی، نہ کوئی آلودگی، بدبو تک کا احساس نہیں ہوتا. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناف کٹی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ نظر آئے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرورا مختونا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختون دنیا کے اندر تشریف لائے، ختنہ ہو چکا ہے. عبد المطلب کو بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا بڑی عجیب بیٹا عطا فرمایا. عبد المطلب کہتے ہیں میں تو ایک مرتبہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ایسا عجیب، کیا اس کے اعضاء تو پورے ہیں، اس کا جو بدن کے اعضاء ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی وہ ٹھیک ٹھاک تو ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جب عبد المطلب خود آتے ہیں نا، وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کی زبان کے اوپر یہ الفاظ خود بخود جاری ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے. وہ دعا بھی ہے اور حضور کی نعت بھی ہے. دعا کیا کرتے ہیں اور نعت کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی.
قد سادہ فی المہدی علی الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکانی. یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے یہ پاک آستینوں والا بیٹا عطا فرمایا ہے. قد سادہ فی المہد علی الغلمانی، کہ یہ تو مجھے آج پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا بھی سرداری نظر آ رہا ہے، اور میں اسے اللہ تیری پناہ کے اندر دیتا ہوں. بس حضور آ گئے، سرکار آ گئے تو کفر اور شرک کے ایوانوں کے اندر تہلکہ مچ جاتا ہے. کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ پڑتے ہیں. آتش کدہ ایران، ہزاروں سالوں سے لگی ہوئی آگ، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ آگ بجھ جاتی ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. مکہ مکرمہ کے قریب نا ایک بستی تھی جس کا نام تھا مر الزہران. وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا، ہر سال مکہ کے اندر آتا اور آ کر یہ اعلان کیا کرتا تھا، یوشکو ان یولد فیکم یا اہل مکہ مولود تدین لہ العرب ویملک العجم. وہ یہ آ کر کہتا کہ اے لوگو، تمہارے اندر ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عرب کا بھی حاکم ہوگا اور عجم کا بھی حاکم ہوگا، عجم کا بھی مالک ہوگا. وہ ہر سال یہ پیغام دیتا ہے. جس کے گھر بچہ ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے، لے کر ایس کے پاس چلا جاتا ہے، ایس بتاؤ یہ کہیں وہ بچہ تو نہیں جس کا ذکر تم کرتے ہو؟ ایس کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ جاؤ یہ وہ نہیں ہے. پھر کسی کا بچہ ہوا، وہ بھی لے کر ایس کے پاس، ایس یہ وہ تو نہیں؟ کہا نہیں. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوتی ہے نا، جناب عبد المطلب اٹھاتے ہیں، اٹھا کر آپ کو ایس کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو ایس پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو پا کر، ستاروں کی علامات کو دیکھ کر پہلے سے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہوتا ہے. جناب عبد المطلب کو دیکھ کر وہ جب دیکھتا ہے نا تو دیکھ کر وہیں پر وہ بشارت دے دیتا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا نا، لگتا وہ آپ ہی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. جب میرے مصطفیٰ کا نام رکھا جاتا ہے تو نام ایسا خوبصورت نام محمد رکھا جاتا ہے جس کا معنی ہی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے، ہر لحظہ جس کی تعریف، جس کی توصیف کی جائے، جس کی عظمتوں کے گن گائے جائیں. 7 دن گزر جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کو دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے. عظیم الشان دعوت کا اہتمام کیا گیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 یا 7 دن تک اپنی والدہ سیدہ آمنہ کا دودھ پیا. چند دن ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، اس نے دودھ پلایا، اور پھر آپ حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال تک آپ رضاعت وہاں پر کرتے ہیں، 2 سال تک دودھ پیتے ہیں. وہیں پر آپ تھے تو ایک دن واقعہ شق صدر پیش آتا ہے. 3 اجنبی آدمی آتے ہیں اور جو کہ حقیقت میں فرشتے تھے، اور یہ واقعہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ 3 آدمی آئے، 3 اجنبی آئے، فرشتے تھے. انہوں نے آ کر مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میں یوں میرے جسم اطہر کے اوپر کر کے ہاتھ پھیرا تو اس کو کھول دیا. یہ سارے کا سارا سینہ چاک کیا. چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکال کر اس کو چیرا. اس میں ایک سیاہ داغ تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ ھذا حظ الشیطان. پھر ان کے جو ہاتھ تھے ان کے اندر نا برف کا ایک بھرا ہوا سونے کا تھال تھا. اس دل کو اس زمزم کے یا برف والے تھال میں دھویا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ آب زمزم تھا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، تو اس میں مصطفیٰ کے دل اطہر کو دھویا جاتا ہے. اس کے اندر ایمان کو، حکمت کو، سکینت کو بھر دیا جاتا ہے. دل بند کیا، اس کو پھر جسم کے اندر رکھا اور پھر اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس سینہ کو بند کر دیا جاتا ہے اور نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہا. ذرا ایک باریک سی لکیر تھی جو آپ کے جسم کے اوپر نظر آتی تھی. سیدہ حلیمہ نبی علیہ السلام کو پھر واپس چھوڑ کر آتی ہیں. حضرت عبداللہ کی جو وفات ہے اس کو بھی عرصہ دراز ہو چکا ہے، زیادہ دیر گزر چکی ہے. سیدہ آمنہ کے دل کے اندر نا اپنے شوہر نامدار سیدنا عبداللہ کی قبر پر جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. آپ ام ایمن کو ساتھ لیتی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لیتی ہیں اور ام ایمن کو لے کر ساتھ نکلتی ہیں. ام ایمن کا جو نام تھا وہ برکہ تھا، لیکن ام ایمن آپ کو کہا جاتا ہے. تو برکہ کو ساتھ لیا اور اس وقت میرے مصطفیٰ کی عمر 6 سال ہے. حضور کو لیا اور لے کر جب قبر پر گئیں وہاں حاضری دی. آپ کا ارادہ تھا کہ میں وہاں پر نا کچھ دن رکوں گی، لیکن ہر طرف جہاں بھی جاتی ہیں تو یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں، راہب اکٹھے ہو گئے، نجومی اکٹھے ہو گئے. وہ آ کر نا
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ نا عجیب و غریب قسم کی پیش گوئیاں کرتے، کبھی آپ کو ڈرا دیتے. تو سیدہ آمنہ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ مجھے نا اب جانا چاہیے. اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی ہیں، لے کر واپسی کا ارادہ کرتی ہیں. رخت سفر باندھا ہی ہے ابھی، تو ابھی نکل پڑے ہیں. تو اتنے میں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. سیدہ آمنہ کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بچوں گی نہیں. تو اپنے پیارے بیٹے کو، 6 سال کی عمر ہے میرے مصطفیٰ کی، پاس بلایا اور پاس بلا کر پیارے بیٹے کو کچھ وصیتیں فرمائیں. کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے جو تمہارے بارے میں خواب دیکھے ہیں، اگر وہ خواب اللہ کی طرف سے سچے ہوئے تو تمہیں اللہ کا رسول بنایا جائے گا. اس لیے میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں. فاللہ انہاک عن الاسنام ان لا توالیھا مع الاقوام. یہ وصیت کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کبھی بھی بتوں کے پاس نہ جانا، بتوں کی طرف نہ جانا، لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر. اور پھر فرمانے لگیں اے میرے بیٹے، کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق. اے میرے بیٹے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. ہر بندے نے، ہر جان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہر جو سانس لے رہا ہے اس کا انتقال ہونا ہے، اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. ہر جاندار نے مرنا ہے. میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی، میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تمہارے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کر جا رہی ہوں. یہی کچھ الفاظ کہے اور الفاظ کہہ کر روح زندان بدن سے آزاد ہو جاتی ہے. آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. ام ایمن مصطفیٰ کو ساتھ لیتی ہیں، مکہ آتی ہیں. عبد المطلب کو جب اس حادثہ کی خبر ملتی ہے بڑے غمگین ہو جاتے ہیں. ان کا پوتا آج اپنی ولادت سے قبل ہی یتیم ہو چکا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا. جس طرح باپ کا سایہ تو سر سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا جب رسول اللہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اب وہ ماں جس کے دامن میں لپٹ کر انسان سکون حاصل کرتا ہے. ہزار دکھ ہونا، ہزار غم ہو، بندہ ماں کی گود کے اندر سر رکھ لینا تو سارے کے سارے تکالیف پر دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ہمارے پاؤں تلے سے زمین تو نکلی تھی، ہمارے سر پہ کئی دن سے آسماں بھی نہیں. میرے حضور کے لیے یہ خبر بڑی غمناک تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی دنیا میں نہیں رہے، اور اب 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو اب والدہ بھی یہاں پر، والدہ کے سائے سے بھی آپ محروم ہو جاتے ہیں. اب ساری کی ساری ذمہ داری دادا عبد المطلب کے کندھوں پر آن پڑتی ہے. دادا میں بھی اپنے اس پوتے کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا. یہ محبت کا انداز یہ تھا کہ دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں تناول فرماتے تھے. کبھی دسترخوان لگتا نا، دسترخوان لگا کر بلاتے، جناب عبد المطلب کو کھانے کی دعوت دی جاتی کہ آئیں کھانا کھا لیں، تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے کہ جاؤ جا کر علیہ بابنی، جاؤ جا کر پہلے میرے بیٹے کو لے کر آؤ، اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. تو یہ پیار تھا. کبھی حضور کو اٹھا کر اپنے پہلو کے اوپر بٹھا لیتے، کبھی حضور کو اپنی گودی کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، کبھی حضور کو اپنی ران کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے. لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، دادا کو اپنے پوتے کی اس حرکت کے اوپر بھی پیار آتا. حالانکہ میرے مصطفیٰ کے اندر وہ عام بچوں والی شوخیاں نہیں تھیں، لیکن ایک انداز تھا پیار محبت کا. تو خانہ کعبہ کے سائے کے اندر عبد المطلب کی مسند بچھائی جاتی، اور امیہ بن حرب جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس مسند کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تھے. کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اس مسند کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن میرے مصطفیٰ آتے تو بے دھڑک ہو کر اس مسند کے اوپر بیٹھ جاتے. لوگ منع کرتے تو جناب عبد المطلب کہتے نہیں، میرے اس بیٹے کو منع نہ کرو، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا الگ ہی فضیلتوں کا حامل ہے، اللہ نے اس کو شان ہی بڑی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مقام، اور اللہ تعالیٰ اس کو اب میرا بیٹا سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا اس بلندی پر پہنچے گا کہ اس سے قبل اس بلندی کے اوپر عرب کا کوئی بھی آدمی نہ پہنچا ہوگا. اور میرے آقا کا بچپن ہے، ابھی والد بھی چل بسے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی گئیں، اور ابھی 2 سال مزید گزرتے ہیں، 8 سال حضور کی عمر مبارک ہوتی ہے. آپ کے سر سے آپ کے شفیق اور مہربان دادا کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے. اور مکہ کے اندر روایات میں آتا ہے، مکہ کے اندر
اتنا سوگ کبھی منایا نہیں گیا تھا جتنا عبد المطلب کی وفات کے اوپر منایا گیا. لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ اتنا شفیق، ہمارا سردار آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے وہ جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ جاتی ہے. رسول خدا سے محبت بڑی تھی، مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو جب سامنے بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کی وجہ سے اللہ نے کبھی کوئی کمی ہونے نہ دی. جس دسترخوان پر فخر عالم شرکت کرتے اس دسترخوان کا کھانا ہمیشہ بچ جاتا. جس کٹورے سے مصطفیٰ دودھ پی لیتے اس دودھ میں اللہ اتنی برکت پیدا کر دیتا کہ سارے لوگ وہ دودھ پی لیتے، شکم سیر ہو جاتے، پھر بھی وہ دودھ بچ جاتا. حضور کا بچپن انتہائی باوقار تھا. حضور کا کبھی کھیل کود میں دل نہ لگا. بچوں جیسی کبھی حضور نے شرارتیں بھی نہ کی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جب سوئے ہوئے اٹھتے تھے نا، حالانکہ بچے جب سوئے اٹھتے نا تو آپ نے دیکھا بال ان کے بکھرے ہوئے اور عجیب و غریب قسم کی حالت. مصطفیٰ جب سوئے ہوئے اٹھتے تو تب بھی انتہائی خوبصورت نظر آتے. خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. اتنی حسین و جمیل اللہ رب العالمین نے وجاہت عطا فرمائی، اتنی خوبصورتیاں عطا فرمائی. مکہ کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ خشک سالی سے پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے. ان حالات میں کبھی لات منات کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی کسی بت کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی بت کو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہاں پر ایک بندہ تھا، اس نے کہا کہ تمہاری نسل کے اندر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا پاکیزہ بندہ موجود ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر دعا کرواؤ. ان کی نسل کا، ان کے خاندان کا بندہ موجود ہے، اس کے پاس جاؤ. تو اب وہ سارے اکٹھے ہو کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ابو طالب سے کہتے ہیں جناب بارش نہیں ہو رہی، کھیت خشک ہو گئے، ہر طرف سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب آپ کچھ کریں. تو عبد المطلب جان دو عالم کو ساتھ لیتے ہیں، فخر دو عالم کو ساتھ لیا، دیوار کعبہ کے اندر جا کر کھڑے ہوئے، کچھ دعا مانگی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کچھ اشارہ کیا. اب بادل آتے ہیں، وہ اتنا برستے ہیں کہ پوری مکے کی سرزمین کو سیراب کر دیتے ہیں، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. ابو طالب بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں یہ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ کہتے ہیں کہ وہ گورے رنگ والا اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کے چہرے سے بارشیں طلب کی جاتی ہیں، اس کے صدقے سے بارشیں مانگی جاتی ہیں. یتیموں کا ملجا و ماوا ہے، بیواؤں کا محافظ ہے. او محبوب حبیب ربانہ تے حامی روز حشردہ، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سے رہتے تاردہ.